نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم العربیۃ بین یدیک کا آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں الحوار الاول۔ حوار گفتگو کو کہتے ہیں، پہلا گفتگو۔ انظر واستمع واعد۔ انظر نظر ينظر سے ہے، اس کا معنی ہے دیکھنا۔ انظر فعل امر ہے، اس کا معنی ہے دیکھیں۔ واستمع استمع يستمع استماع، استماع کہتے ہیں کان لگا کر سننا۔ استمع واستمع اور کان لگا کر سنو۔ واعد اور دہراؤ۔ اعاد یعید اعادہ، یہ بھی باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے دہرانا۔ اعد فعل امر ہے، حکم دیا جاتا ہے، اعد دہراؤ۔ تو یعنی اس سبق میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام اسباق کو آپ اچھی طرح دیکھیں اور جس طرح استاد پڑھ رہا ہے عربی انداز میں اس کو غور سے سنیں، اور واعد اور اس کو اسی طرح سے دہرانے کی کوشش کریں، دہرائیں۔ آئیں دیکھیں خالد اور خلیل کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اسمی خالد ما اسمک۔ اسمی خالد میرا نام خالد ہے۔ ما اسمک آپ کا نام کیا ہے؟ اسم کہتے ہیں نام کو، جیسے نام ہے اسم۔ اب اس میم کے آخر میں آپ نے جب یا لگا دیا تو اس کا معنی ہوا میرا نام۔ یہاں یہ بات اصولی طور پر یاد رکھیں، کسی بھی چیز کے آخر میں جب آپ یا لگاتے ہیں جس کو یا متکلم کہا جاتا ہے، تو اس چیز کی نسبت متکلم کی طرف ہوتی ہے، بولنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے کتاب، کتاب کا معنی کتاب ہے، لیکن اس کے آگے میں نے یا لگا دیا تو معنی ہوگا میری کتاب۔ قلم، قلم ہے، لیکن اس کے آگے یا لگا دی، اس کا معنی ہوگا میرا قلم۔ تو اسی طرح اسمی خالد میرا نام خالد ہے۔ ما اسمک آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمک آپ کا نام کیا ہے؟ ما استفہامیہ ہے، کسی چیز سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے، بے جان چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ چونکہ اسم کوئی ذوی العقول نہیں ہے، غیر ذوی العقول ہے، بے جان چیز ہے نام، تو سوال کیا ہے کہ ما اسمک آپ کا نام کیا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کے آخر میں کاف لگائیں تو اس کی نسبت سامنے والے کی طرف ہوتی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ جیسے اسم نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ہم نے کاف لگا دیا، اسمک، تو اس کا معنی ہوا آپ کا نام۔ قلم، قلم ہے، قلم کے آخر میں آپ نے کاف لگایا، اس کا معنی ہوا قلمک آپ کا قلم۔ کتاب میری کتاب، کتابک آپ کی کتاب۔ تو یہاں ما اسمک اس کا معنی ہے آپ کا نام کیا ہے۔ اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے۔ کیف حالک آپ کی کیا حال ہے، کیسی حالت ہے آپ کی، کیا حال ہے آپ کا، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے کیف حالک۔ کیف اس سے کسی بھی چیز کی حالت بیان کرنے کے لیے، حالت پوچھنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ کیف حالک، کیف امرک، کیف درسک آپ کا درس کیسا ہے، کیف امرک آپ کا معاملات کیسے ہیں، اور اسی طرح کیف حالک آپ کی حالت کیسی ہے، اسی طرح کیف ابوک آپ کے والد صاحب کیسے ہیں۔ حال، حال کو کہتے ہیں، ابھی میں نے بتایا کہ کاف لگانے سے نسبت ہوتی ہے سامنے والے کی طرف، تو اب یہاں اس کا معنی ہوا حالک آپ کی حالت۔ یہاں اگر میں کاف کے بجائے یا لگاؤں تو اس کا معنی ہوگا حالی میری حالت۔ بخیر والحمد للہ
خیریت کے ساتھ ہوں الحمدللہ۔ وکیف حالک انت، آپ کی کیا حالت ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ جن سے سوال کیا تھا یہ اب سامنے والے سے سوال کر رہے ہیں۔ وکیف حالک انت، وکیف حالک کافی تھا لیکن انت مزید تاکید بڑھانے کے لیے لائے۔ بخیر والحمدللہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اس تمام سبق کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اس کو آپ اچھی طرح دہرائیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے۔ یہ سب سے پہلا تعارف ہے جو آپ آپس میں استعمال کریں گے۔ کوئی بھی چیز اس میں سمجھ نہ آئے تو آپ اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے الحوار الثانی، دوسرا حوار، دوسری گفتگو۔ پہلی گفتگو جو تھی وہ مذکر کے درمیان تھی، دو مرد آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ تو یہ والی گفتگو یہ دو مؤنث خواتین کے بارے میں ہے۔ انظر، دیکھیے، واستمع، غور سے سنیں، واعد، اور دہرائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خولہ، السلام علیکم و خدیجہ، وعلیکم السلام، اسمی خولہ، ما اسمکی، میرا نام خولہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ یہاں پیچھے جو میں نے بتایا تھا کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے آخر میں یا لگاتے ہیں، چاہے وہ مرد اپنی طرف نسبت کرے یا عورت اپنی طرف نسبت کرے، آخر میں آپ نے یا لگانا ہے۔ اسمی خولہ، میرا نام خولہ ہے۔ وما اسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ جب سامنے والے کی طرف نسبت کرنا ہے تو کاف آخر میں لگانا ہے، لیکن مرد اور عورت میں یہاں ایک فرق ہے کہ مرد کے لیے کاف کے اوپر زبر آئے گا، جبکہ عورت کے لیے، مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر آئے گا۔ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی خدیجہ، میرا نام خدیجہ ہے۔ کیف حالکی، آپ کی کیا حالت ہے، کیسی ہیں آپ؟ بخیر والحمدللہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وکیف حالک انتی، اور آپ کی کیا حالت ہے، آپ کیسی ہیں؟ بخیر والحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو یہ سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح دہرائیے اور ان جملوں کو آپس میں استعمال کریں تاکہ یہ جملے اچھی طرح آپ کی زبان میں بیٹھ جائیں۔ ویسے آپ انسان عربی سیکھنے والے سب سے پہلے ان کلمات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں آتا ہے۔ نہیں، اگرچہ آپ کو آتا ہو، آپ کو عربی بہت ساری آتی ہے، لیکن آپ جب گفتگو نہیں کریں گے تو وہ آپ کا آنا کس فائدہ ہوا؟ اس لیے اس جو سبق کو جو آج آپ نے پڑھا ہے آپس میں گفتگو کر کے اس کو استعمال کریں۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔